بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالت حیض میں ہم بستری کرنا یا صحبت کرنا یا انٹرکورس کرنا، جو بھی آپ آسان الفاظوں میں سمجھ سکیں، میں وہ آسان لفظ بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کے دل و دماغ میں آسانی سے گھس جائے، ٹھیک ہے؟ حالت حیض میں ہم بستری کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور اگر حالت حیض میں ہم بستری ہو چکی ہے تو اس میں کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور کتنا اور کس صورت میں؟ تو اس بارے میں آج بہت آسان لفظوں میں بتاؤں گی، اور حالت حیض کے جو مسائل تھے وہ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب بات آتی ہے کہ حالت حیض میں کیا ہم بستری جائز ہے؟ تو دیکھیں، میں آپ کو پہلے حدیث سے بتا دوں تاکہ کوئی اشکال نہ رہے، ورنہ بولتے ہیں کہ دلیل سے ثابت کرو، دلیل سے ثابت کرو۔ تو ترمذی شریف کی روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے حالت حیض میں صحبت کی، ہم بستری کی یا انٹرکورس کیا، اور اگر اس نے دبر کے راستے سے ہم بستری کی، یعنی کہ جو قوم لوط کیا کرتی تھی حرکت، جو عمل قوم لوط کیا کرتے تھے کہ دبر کے راستے سے وہ صحبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا تھا، اگر میری امت میں سے کسی نے دبر کے راستے سے ہم بستری کری۔ اور تیسرا کہ اگر کوئی نجومی کے پاس یہ اپنا مستقبل معلوم کرنے کے لیے یا ہاتھ دکھانے گیا یا ستاروں سے اپنا مستقبل جاننے گیا، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی کا انکار کیا۔ اللہ اکبر۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، جو تعلیمات نازل کی، جو علم نازل کیا، اس کا کیا ہو گیا؟ انکاری ہو گیا وہ شخص جس نے حالت حیض میں کیا کی؟ بولو نا بھائی، حالت حیض میں اس نے صحبت کی، یعنی کہ انٹرکورس کیا یا ہم بستری کری۔ تو دیکھیے، اب حالت حیض میں انٹرکورس ہو چکا، ہم بستری ہو چکی، ٹھیک ہے؟ اب اس کا کرنا پڑے گا کفارہ ادا۔ کیسے؟ دیکھو، اگر خون جاری تھا، ٹھیک ہے، اور اس صورت میں آپ نے کیا کر لی ہے؟ ہم بستری کر لی ہے، انٹرکورس کر لیا ہے، تو اس صورت میں آپ نے 1 دینار اور 4 گرام سونا بطور صدقہ آپ نے کیا کرنا پڑے گا؟ کفارہ ادا کرنا پڑے گا، بطور صدقہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ کہتے ہو کہ خون ہو گیا تب بند، اب وہ اس کو غسل کرنا تھا، نہانا تھا، تو کیا ہو گیا؟ غسل آپ ہم بستری کر لی؟ نہیں 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 نہیں، آپ نے اس کے پاک ہونے سے پہلے، اس کے غسل کرنے سے پہلے آپ نے ہم بستری کری ہے، تو اس کا بھی کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ آپ نے اس کے لیے 1/2 دینار یعنی کہ نصف دینار اور 2 گرام سونا بطور صدقہ ادا کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ خون جاری تھا، آپ نے ہم بستری کر لی، تو آپ نے 1 دینار 4 گرام سونا صدقہ کرنا پڑے گا۔ لیکن خون ہو گیا تھا بند اور آپ نے کرنا تھا غسل، لیکن غسل کرنے سے پہلے، نہانے سے پہلے ہی ہم بستری ہو گئی ہے یا انٹرکورس ہو چکا ہے، تو 1/2 دینار، نصف دینار، آدھا دینار اور 2 گرام سونا بطور صدقہ آپ نے کفارہ ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جس نے حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کری، تو اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا 1 دینار 4 گرام سونا یا آدھا دینار 2 گرام سونا صدقہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حالت حیض میں ہم بستری کرنا بالکل منع ہے، ناجائز ہے، سمجھو حرام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل منع ہو گیا، اور اگر کر لیے تو اس میں آپ نے کفارہ بھی ادا کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب سوال آیا، یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حالت حیض میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، اس کو پیار کر سکتے ہیں، اس کے ہاتھ سے کھانا کھا سکتے ہیں؟ یہ سب جائز ہے، حلال ہے، کیونکہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض میں اپنی ازواج مطہرات سے کیا کر لیتے تھے؟ بوس و کنار فرما لیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبکہ وہ کیا ہوتی تھی؟ ازواج مطہرات حالت حیض میں ہوتی تھی، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوس و کنار فرما لیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی خاتون کے ساتھ بوس و کنار کر سکتے ہو، ہاتھ پکڑ سکتے ہو، کندھے پہ ہاتھ رکھ سکتے ہو، اس کے ہاتھ سے کھانا کھا سکتے ہو، کیونکہ گندگی یا ناپاکی یا نجاست ظاہری نہیں ہے، وہ باطن سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو باطن کا چیز جو ہے، جو جاری ہو رہا ہے وہ ناپاک ہے،
اور وہ جہاں لگے گا وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، لیکن اگر وہ چیز کہیں لگ نہیں رہی، کسی کپڑے پہ نہیں لگ رہی، کسی جگہ نہیں لگ رہی، تو وہ ناپاک نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ عورت کا ہاتھ، عورت کا پورا جسم، عورت کا لباس، عورت کا کھانا پکانا، عورت کا جھوٹا، ہر چیز پاک ہوتا ہے حالت حیض میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر عورت آپ کی بیوی آپ کو ہاتھ سے نوالا بنا کر کھانا کھلا رہی ہے تو وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اگر اس کا کھانا بچ گیا ہے یا اس کی پلیٹ میں آپ ساتھ کھانا کھا رہے ہو تو اس کا نوالا بھی آپ کھا سکتے ہو، وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اس کے کپڑے بھی پاک ہے، اس کے ساتھ آپ سو سکتے ہو، اس کے ساتھ آپ لیٹ سکتے ہو، ہم بستری نہیں کر سکتے لیکن اس کے ساتھ آپ لیٹ سکتے ہو کیونکہ وہ پاک ہے۔ آپ اٹھ کے پھر نماز بھی پڑھ سکتے ہو، وہ پاک ہے خاتون، سمجھ میں آ گئی میری بات؟ آپ بوسو کنار بھی کر سکتے ہو کیونکہ وہ پاک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ساری بات آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہو۔ جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزاء فی الدارین۔